اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جتنے ہمارے بزرگ دوست ساتھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران، نمائندے اور پارٹی سے تعلق رکھنے والے ورکر یہاں پہ جو ہمارے اس چھوٹی سی کال پہ، تو میں یہاں پہ جتنے بھی ہمارے آئے ہوئے بزرگ ہیں میں ان کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب شاہ صاحب بڑی مصروفیت سے بڑے دور سے رابطے میں تھے کہ میں پہنچ جاؤں گا، تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہمارے ضلع کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ہمارے منسٹر بھی ہیں صوبائی، اور پاکستان تحریک انصاف سے ایک بڑا ان کا لگاؤ ہے، تو آپ آج ہم میں موجود ہیں۔ جتنے بھی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے، یہ آپ لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس طرح اس ملک میں ابھی پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سارا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہماری میڈیا ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑے سینئر صحافی حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ آج ہم اعظم خان کو جو گرفتار کیا ہے ان کے گھر سے، اس کی مذمت کے لیے یہاں پہ ایک احتجاج کر رہے ہیں، ایک آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، ایک آئندہ کا لائعمل ہمارے قائدین بیٹھیں گے، وہ طے کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ شاہ صاحب آ چکے ہیں، بابر سلیم خان صاحب کچھ بیمار ہیں، آج تیسرا چوتھا دن ہے، بڑی ان کو کچھ بخار سا ہے، اور سالم احمد خان صاحب گلگت میں تھے، کسی اپنی مصروفیات میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم رستے پہ ہوں، میں آ جاؤں گا، تو شام تک وہ بھی آ جائیں گے، ہماری مشاورت تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح اس امپورٹڈ حکومت کو اینٹ کا جواب پتر سے ہم دیں گے، ہمارے قائدین کی مشاورت سے، ہماری پارٹی کے عہدیدار جتنے بھی ہیں ان کی مشاورت سے، اپنے لوگوں کی مشاورت سے، کہ ایک ایسے آدمی کو، اعظم خان سواتی ہمارے ہزارہ ڈویژن کا فخر ہیں، ہمارے پارٹی کا سرمایہ ہیں، وزیر رہے ہیں۔ یقین جانیے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کوئی تعلق یا رشتہ داری یا عہدیداری کی وجہ سے، کہ آج دن تک ایسا ہنسٹ آدمی کہ جو وزارت کے دوران بھی رہا لیکن ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کیا سرکاری طور پہ، چائے کا کپ بھی سرکاری طور پہ استعمال نہیں کیا، کوئی اس کے خلاف کرپشن نہیں ہے، صرف اتنی آواز آ گئی ہے کہ کسی لاڈلے کا نام انہوں نے استعمال کر دیا ایک بے وضو ہو کر، کہ وضو نہیں کیا اور کسی لاڈلے کا نام لے لیا، اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو، گرفتار کرنے والوں کو، گرفتار کروانے والوں کو، یہ ہمارا میسج ہے مانسرا کی طرف سے کہ انشاءاللہ جو آج چھوٹی سی آواز پہ، میں ادنیٰ سا ورکر ہوں پارٹی کا، اس میں بڑے لوگ ہمارے انوالو نہیں ہوئے، انہوں نے مشاورت کے لیے آج سب کو بلایا ہے کہ یہ احتجاج انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے وبال جان بنے گا کہ جو بے جا مداخلت کرتے ہیں، جو اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے ہمارے سیاستدان یہی کہہ رہے ہیں کہ حدود سے زیادہ تجاوز ہو رہی ہے۔ آج یہ ظاہر ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جو لوگ اپنے حدود سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، یہ کوئی پھانسی نہیں دے سکتا کسی کو اس ملک میں۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم اس ملک کے جس سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے، ہمارا حق ہے اس سے پوچھنا کہ ہمارے ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہماری سیاسی پارٹیوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہماری سیاستدانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور چوروں کو نوازا جا رہا ہے۔ یہ سب لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ چوروں کو لا کر حکومت دے دی، ایک چور کو وزیر داخلہ بنا دیا، وہ یہ سمجھا کہ اعظم سواتی میری طرح ہوگا، بورکا پہن کے بھاگ جائے گا، لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نام اعظم سواتی ہے، یہ بھاگنے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس نے وہی کر کے دکھایا، اور وہ ہم بھی کر کے دکھائیں گے الحمدللہ۔ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ کر کے دکھائیں گے الحمدللہ کہ جو اعظم سواتی نے کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کہ ایک اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری ہو گئی اور ہم جا کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، نہیں۔ انشاءاللہ ہماری مشاورت شروع ہے، مانسرا کے اندر بھی ہوگی، ایبٹ آباد کے اندر بھی ہوگی، ہزارہ ڈویژن میں بھی ہوگی، اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں ان وکلاء سے کہ جن کا وہ ایک بحیثیت بیرسٹر، بحیثیت وکیل اس کو گرفتار کیا گیا ہے، میں سینٹ کے ان ممبران سے گزارش کرتا ہوں، میری آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے کہ جس سینٹ
के तकद्दस को पामाल किया गया, कि एक सीनेटर को गिरफ्तार किया गया, उसके चादर और चारदीवारी को पामाल करके उसके घर के अंदर छलांगे मारकर उसको गिरफ्तार किया है। मैं उस सीनेट के चेयरमैन साहब से मेरी गुजारिश है, उन तमाम सीनेटर हजरात से मेरी गुजारिश है कि इस पे एक्शन लिया जाए। मैं जनाब चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करता हूँ, ये अपने भाइयों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने उहदेदारों की तरफ से कि सो मोटो एक्शन लिया जाए कि किन लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। आज एक आदमी भी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई कहता है कि मैं, पुलिस कहती है कि मैं नहीं हूं, फलां एजेंसी कहती है कि मैं नहीं हूं, फलां कहता है कि मैं नहीं हूं। एक आदमी अपनी जिम्मेदारी उठाए और जिसने गलत किया है उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। और अगर आजम खान स्वाति साहब इसमें गलत हैं तो उसको भी मंजर आम पे लिया जाए। हमारे सामने तो आजम खान स्वाति साहब की सिर्फ इतनी गलती है कि किसी लाडले का नाम उसने ले लिया, ट्वीट कर दिया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। ऐसे कितनी दफा ऐसे लोगों के हम नाम भी लेंगे, ऐसे लोगों को हम बेनकाब भी करेंगे। ये हमें सूली पे भी चढ़ाएं तो हम इंशाल्लाह चढ़ने के लिए तैयार हैं। इस पाकिस्तान की खातर, इस अवाम की खातर, इस महंगाई की खातर, इस मुल्क में जो लूट कसूट शुरू है उसकी खातर इंशाल्लाह हम हर अरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। हमें ये पासपा नहीं कर सकते, हमारे हौसले ये पुष्ट नहीं कर सकते। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह इन मराइल से हम गुजरे हुए लोग हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी गुजरेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश आप भाइयों से इतनी है कि आप बिल्कुल जितने भी समझदार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एजुकेशन में एक आदमी क्लास 4 है, तो डीओ एजुकेशन की इजाजत के बगैर क्लास 4 को कोई आदमी गिरफ्तार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आज सेनेट का मेंबर जो है बगैर सेनेट के चेयरमैन की इजाजत के उसके घर में छलांगे लगाकर उसको इन्होंने तशद्दुद भी किया, उसको गिरफ्तार भी किया कि उसकी गलती क्या थी। कोई उस पर एफआईआर नहीं है, कोई उसका कोई टैक्स रिटर्न कोई ऐसा नहीं है, कोई उसमें किसी गाड़ी में पेट्रोल उसने नहीं डाला। खिदमत की है मानसरा की भी और पूरे मुल्क की भी, और हर वक्त वो अपनी इस खिदमत के लिए, इस इबादत के लिए वो तैयार रहते हैं। सियासत में भी वो इसीलिए हैं कि वो इसको इबादत समझ के करते हैं। हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमने भी देखा है, जितने लोग आप बैठे हुए हैं ये उनसे वाकिफ हैं कि कोई ऐसी उनमें बात नहीं है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी रियासती दहशतगर्दी उन पर डाली गई है, इतना बड़ा उनको बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक ही बात है, वो तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा, कि इज्जत और जिल्लत मेरे रब के इख्तियार में है। जो इज्जत भी वही देता है और जिल्लत भी वही देता है। जो आदमी उनको जलील करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह इस जलालत के दलदल में खुद फंसे हुए हैं। मैं इतना उनको कहना चाहता हूँ कि ये जो काफिला इंशाल्लाह, ये जो चिंगारी आग की यहाँ से उठेगी, ये पूरे मुल्क को अपने लपेट में इंशाल्लाह लेगी। मैं इस पे जनाब शाह साहब भी मौजूद हैं कि हमसे उलझोगे तो दुनिया में रहोगे कैसे, हम तो हर जुल्म की दीवार गिरा देते हैं। वसलाम।